بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ عورت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، باپ کا سر شرم سے جھک جاتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا تم مردوں کو پیدا کرنے والی ایک عورت نہیں تھی؟ اور جب اس عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو اس کے ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا۔ پھر اسلام آیا، عورت کو عزت دی، مقام دیا، اس کو ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے مقدس رشتوں کا نام دیا، جائیداد میں سے حصہ دیا۔ بس پھر یہاں سے خرابی شروع ہو گئی۔ جائیداد غیروں میں نہ چلی جائے، جاگیرداروں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دیا، ان کی شادی کرنے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ ان کی قرآن پاک سے شادی کروا دی۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہی، اس موضوع پہ ٹی وی پر بہت سے ڈرامے لگ چکے ہیں جو یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی۔ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر کا درجہ کبھی بھی نہیں دیا گیا، بیٹیوں کو ہمیشہ دوسرے درجے پر رکھا گیا۔ بیٹیاں اگر پڑھ لکھ کر باپ کا سہارا بننے کی کوشش کرتیں تو ان کی کمائی کو شرم کی نظر سے دیکھا جاتا۔ چلو ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں تو ہم نے بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو بیاہ دیا، جہیز کم لانے پر اس بچی کو تانے سنائے گئے۔ سنانے والے کون تھے؟ وہ بھی ایک عورت جو پہلے بیٹی تھی، پھر بیوی بنی، پھر ماں بنی اور پھر ساس بن گئی، اور ساس بننے کے بعد اپنی ساری زندگی میں ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ اس نے اس لڑکی سے لینا شروع کیا جو بہو بن کر اس کے پاس آئی تھی۔ جہیز کم لانے پر کچھ نے اس کو جلا دیا، کچھ نے اس کو زہر دے کر مار دیا، خس کم جہاں پاک، اور پھر اپنے بیٹے کو بازار میں بیچنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بہت اونچا مقام دیا، جنت اس کے قدموں تلے رکھی، قیامت کے دن ماں کے نام سے اولاد کو پکارا جائے گا، مگر انسان نے تو اسے مٹی میں رول دیا۔ ماں باپ کے گھر میں وہ اپنے والدین کی ناموس کی حفاظت کرتی ہے، مگر اسے کہا جاتا ہے کہ تو یہاں مہمان ہے، تو پرایا دھن ہے، تجھے اگلے گھر جانا ہے جہاں سے تم نے مر کر ہی نکلنا ہے، یہ گھر تیرا نہیں۔ شادی کے بعد وہ سسرال جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی عزت کروانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خوب خدمت کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو پرائی ہے، اس سے کیا گلہ، اسے تو ہمارے رسم و رواج کا ہی نہیں پتہ۔ جو اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنی بہن بھائی، اپنی سہیلیاں، اپنا محلہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر میں آتی ہے، اس گھر کو اپنانا چاہتی ہے، لوگ اس کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرائی ہے۔ اس گھر کو بھی وہ اپنا گھر نہیں کہہ سکتی، کیونکہ جب خاوند ناراض ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دے دیتا ہے۔ پھر بچے پیدا ہو گئے، وہ لڑکی خوش ہو گئی کہ اب اس گھر میں اس کے قدم مضبوط ہو جائیں گے، اب مجھے کوئی اس گھر سے نہیں نکال سکے گا، کیونکہ اب میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہوں۔ بیٹا جوان ہوا
اور وہ خوشی خوشی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ بڑے چاؤں کے ساتھ وہ بہو کو گھر لے کر آئی تو بیٹے نے کہہ دیا، ماں یہ میرا گھر ہے، میری بیوی کو کچھ مت کہنا، وہ سیاہ کرے یا سفید، وہ اس کی مالک ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ عورت کا گھر کہاں ہے؟ کیا وہ 2 گز کی قبر اس کا گھر ہے جس میں کسی کی دخل اندازی نہ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کے ساتھ سکون سے رہے گی؟ کوئی کہنے والا نہیں ہوگا کہ یہ تمہارا گھر نہیں، کیونکہ باپ کا گھر بھی اس کا گھر نہیں تھا، خامد کا گھر بھی اس کا گھر نہیں تھا، اور آخر میں بیٹے کا گھر بھی اس کا گھر نہیں تھا۔ تو آخر عورت کا گھر کہاں ہے؟ عورت کی قسمت کیوں نہیں بدلی گئی؟ رزق کی کمی ہو تو عورت پہ الزام، کچھ غلط ہو جائے تو عورت سبز قدم ہے، اولاد نہ ہو تو عورت ذمہ دار ہے۔ یہ کیا ہے میری بہنوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہے؟ اور اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، تو نے بھی عورت کو اتنا ڈھیٹ کیوں بنایا کہ وہ پھر بھی ان سب زیادتیوں کے باوجود بھی وہ ہر کسی کے لیے قربانی دینے کو تیار رہتی ہے، وہ ہر وقت ممتا کی مورت بنی رہتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس مردوں کے معاشرے میں عورت کی عزت اور قدر کرنے کی ان مردوں کو توفیق دے، عورت کو وہ مقام عطا ہو جو ہمارے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دیا۔ میری یہ باتیں ہو سکتی ہے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، لیکن میں تو صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہوں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس سے متفق ہو۔ اگر اس سے میرے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، اور اگر کوئی متفق ہے تو اس کو لائک ضرور کرے، کمنٹ ضرور کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پر سوچئے گا ضرور کہ آپ اور میں آج اس معاشرے میں ہم کہاں ہیں۔ اللہ حافظ۔